السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم پھر ایک نئے نبی کے قصے کے ساتھ حاضر ہیں، اور جیسے کہ پچھلی کلاس میں اعلان ہو گیا تھا کہ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سٹوری آ رہی ہے۔ آپ لوگوں نے بچپن سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ سن رکھا ہوگا۔ ان کے بارے میں اتنی ساری اسپیشل باتیں ہیں کہ بہت دفعہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ صرف من گھڑت باتیں ہیں، لیکن اس میں کچھ تو ہیں بھی جو سنی سنائی باتیں ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اکثر باتیں الحمدللہ حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے بچپن سے سنا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے ایک ایسے عظیم بادشاہ تھے کہ ان کے بعد نہ کوئی ایسا بادشاہ پیدا ہوا نہ ہوگا، اور یہ حقیقت ہے نا۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی مزیدار، دلچسپ، انٹرسٹنگ سٹوری انشاءاللہ سنیں گے، اور اپنے نبی کے اتنے عظیم بادشاہ ہونے پر فخر بھی محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، بہت خوب بندے تھے وہ، اور وہ دونوں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یعنی اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک ایسا بیٹا عطا کیا جسے اللہ نے داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ بڑی پاورفل حکومت عطا کی، لیکن اس کے باوجود وہ دونوں اللہ کے نبی تھے، اور نبی سب سے زیادہ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ تو ہم نے پچھلی بار بھی پڑھ لیا تھا کہ طاقت اور حکومت، مال دولت کے آ جانے سے اللہ کے نیک بندے اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں، نافرمان نہیں ہوتے۔ اللہ نے ہمارے لیے تمام مثالیں نبیوں کی زندگیوں میں رکھ دی ہیں کہ دولت جن کے پاس نہیں تھی، لوگوں نے مذاق اڑایا، ان کے اپنے گھر والوں نے ان کی باتیں نہیں مانی، اس کے باوجود نبی فرما بردار تھے۔ اور ایسے بھی انبیاء ہیں جن کو دنیا کی بے شمار دولت عطا کی گئی، جو اس سے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی اور نہ عطا کی جائے گی۔ اس کے باوجود وہ دولت کے نشے میں چور نہیں ہو گئے، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ کے فرما بردار رہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے لیے جاری کر دی تھی جو اس کے حکم سے چلتی تھی، اور ملک کے چاروں طرف وہ اس کے ذریعے اپنا سفر پورا کر سکتے تھے، اور ہم نے جس میں برکت عطا کر دی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر تھے۔ یہ پہلی نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہوا کے اوپر اختیار عطا کیا تھا۔ اور علماء کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسی قالین تھی جو ہوا میں چل سکتی تھی، اور یہ ہمارے لیے امیجن کرنا اتنا مشکل نہیں، کیونکہ آج انسانوں نے جہاز بنا لیا۔ انسان جب ایسی مشین بنا سکتا ہے جو کہ رب کا بنایا بندہ ہے، تو جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہوا کو سلیمان کے لیے مسخر کر دیا، اور وہ اس کے حکم کی تابع تھی، وہ جس طرف کہتا ہوا کو چلنے وہ اس طرف چلتی تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کو وہ کر دیا، کنفرم کر دیا کہ ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کیا تھا، تو ہمارے لیے اس بات کو سمجھنے میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو بچے بھی الادین جنہوں نے بھی اپنے بچپن میں دیکھی ہے یا ابھی بھی دیکھتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں ایک کارپیٹ کو۔ تو یہ ساری جو سٹوریز ہیں یہ وہیں سے لی ہوئی ہیں، جن کو آپ کارٹون کیریکٹر اور کسی بھی ذریعے سے وہ ان چیزوں کو دکھاتے ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان باتوں کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے نا، توریت اور انجیل میں بھی موجود ہے، اور قرآن نے اس کو کنفرم کیا ہے۔ تو اس لیے ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر بھی اختیار دیا تھا، جبکہ ہواؤں پر اختیار صرف اللہ کا ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے چلتی اور اللہ کے حکم سے رکتی ہے، لیکن اللہ نے کچھ وقت کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں ان کو یہ انعام عطا کیا۔ دوسرا انعام کیا دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں؟ اللہ نے انہیں ان کے قبضے میں جنات دیے، یعنی اللہ نے ان کو جنات پر بھی حکومت عطا کی، اور جنات کو ان کے تابع کیا۔ اللہ کے حکم سے وہ تابع ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں کسی مراقبے کے ذریعے
کسی چلے کے ذریعے یا کسی جادو کے ذریعے انہیں اپنے قابو میں نہیں کیا تھا۔ کسی کے ذہن میں بھی اگر یہ بات آتی ہے تو انہیں دور کر لینا چاہیے۔ اور اتنے افسوس کی بات ہے کہ آج بھی مسلمانوں کے بہت سارے جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر اس انداز سے کرتے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے کوئی جادو کیا ہو۔ بہت ساری تعویذوں کو جب کھول کے دیکھا گیا تو اس میں فرعون اور سلیمان اور حامان ایسے ایسے لفظ لکھے ہوئے تھے۔ تو آپ سوچیں کہ جب امت مسلمہ خود اس بات کو نہیں سمجھ پاتی کہ ہمیں جو بھی نعمتیں ملتی ہیں وہ ہمارا ایفرٹ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اللہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جس طرح ہوا کو مسخر کیا، اسی طرح سے اللہ نے ان کے لیے جن کو ان کا تابع بنایا، یعنی اللہ نے جنات پر ان کو حکومت عطا کی، اور اللہ نے ان کو یہ بھی حکومت عطا کی کہ وہ جنات سے جو چاہے کام لے سکتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان جنوں سے بڑے بڑے قلعے بنواتے اور ان سے زمین کے اندر کے خزانے، جو غوطہ خور آج بہت سارے کپڑوں کو پہن کے بہت ساری پریکاشن کے ذریعے کرتے ہیں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے وہ کام لیا کرتے تھے۔ وہ غوطہ خور اندر غوطہ لگاتے اور وہاں سے ہیرے جواہرات موتی جو نایاب چیزیں ہیں وہ ان کے لیے نکال کر لاتے تھے، اور وہ ان میں سے کوئی اگر ان کی سرکشی کرتا تو اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہوا تھا، اتنا پاور دیا ہوا تھا کہ وہ جنوں کو باندھ کر قید خانوں میں ڈال دیا کرتے تھے، اور وہ جن بے بس ہوا کرتے تھے۔ تو اتنا پاور تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے اندر۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ دیکھ سکتے تھے جنوں کو، عام انسان دیکھ نہیں سکتا، وہ ان کو پکڑ سکتے تھے، عام انسان پکڑ نہیں سکتا، لیکن اللہ نے یہ سب کنفرم کیا کہ اللہ نے انہیں یہ سارے اختیارات دیے تھے، اس لیے وہ عین عبادت تھا، عین صحیح چیز تھی۔ لیکن کوئی اگر غلط طریقے سے یہ کام کرتا ہے تو وہ بالکل غلط ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے وہ پسند، اللہ ان تمام عمل کو پسند نہیں فرماتا۔ اس لیے ہمیں وہی کام کرنے چاہیے جو اللہ نے ہمارے لیے جائز کیا ہے، ہمارے لیے صحیح قرار دیا ہے، اور ہمیں اپنی طاقت کا بھی استعمال وہیں پر کرنا چاہیے جہاں پر خیر کے کام ہم اس کے ذریعے کر سکیں۔ بھلے ہی کوئی اسے برا بھلا کہہ رہا ہو، کوئی بات نہیں، اللہ ہمیں پتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھ آتی تھی، اور بلکہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ صلاحیت حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی بڑھا کر عطا کی تھی، جس کا ذکر ہم سورہ نمل میں پڑھتے ہیں کہ جب چیٹیوں کے پاس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج گزر رہی تھی تو چیٹیوں نے کہا تھا کہ اے چیٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور ان کے لشکر تمہیں رون ڈالیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چیٹیوں کی آواز سنی تو وہ مسکرا دیے اور انہوں نے کہا، اپنی فوج کو روک دیا اور چیٹیوں سے کہا کہ تم خیریت کے ساتھ گزر جاؤ، پھر میری فوج آگے جائے گی۔ تو بہت سارے لوگ یہ ہمارے یہاں مت ہے، مجھے نہیں پتا تھی یہ بات، پر کچھ کتابوں کو پڑھنے سے پتا چلی کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسی لیے جانوروں کی باتیں نہیں سن پاتے یا سمجھ پاتے کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا تھا۔ حالانکہ یہ ساری غلط باتیں ہیں، بیکار باتیں ہیں۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ پاور، یہ صلاحیت عطا کی تھی کہ وہ جانوروں کی زبان سمجھ پاتے تھے اور جانور ان کی زبان بھی سمجھ پاتے تھے۔ تو اور اس کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دعا میں کیا ہوا ہے، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور مجھے توفیق دے کہ میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جس سے تو خوش رہے اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ تو یہاں پر جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نعمت کا ذکر کیا ہے وہ یہی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کی ایسی نعمتیں عطا کی جو کسی کو نہیں عطا ہوئی تھی۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تو نے مجھے جو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں اس کے بدلے میں تیرا شکر گزار بندہ ہو کر رہنا چاہتا ہوں اور ایسے عمل کرنا چاہتا ہوں ان نعمتوں کے ذریعے جس سے تو خوش ہو اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔
اور اس کا اظہار ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جب اتنی نعمتیں عطا کر دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، تو کیا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے غافل ہو گئے؟ یا اگر وہ غافل نہیں ہوئے تو پھر ان کے عمل کیا تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بہت خوبصورت اچھی نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے، اور حضرت سلیمان اور وہ تعداد میں بہت تھے، کافی تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان سب کا معائنہ کر رہے تھے کہ ان کے اس وقت کا کوئی اذکار تھا، ذکر تھا جو اللہ کا ذکر پابندی سے کرتے تھے، جیسے کہ ہم صبح شام کے اذکار کرتے ہیں، تو ان کی شریعت میں بھی جو ذکر تھا وہ کرنا وہ بھول گئے یا ان کی تاخیر ہو گئی۔ تو جب وہ اس کام کو کر کے نپٹے اور انہیں یہ خیال آیا کہ یہ ذکر کا ٹائم ان کا نکل گیا اور وہ لیٹ ہو گئے، تو اس کے لیے بھی انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور کہا کہ میں اس میں مشغول ہو گیا اور تیرے ذکر سے میں غافل ہو گیا، تو پروردگار مجھے اس کے لیے معاف فرما دے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی، انبیاء چاہے کسی بھی عہدے پر فائز ہو جائیں، وہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ اللہ کی فرمانبرداری ان کا سب سے پہلا کام ہے۔ اسی طریقے سے ہم سب بھی ایک مسلمان ہیں، آپ سب ایک مسلمان بچے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری میرا اور آپ کا سب سے پہلا کام ہے، ہماری سب سے پہلی ڈیوٹی ہے یہ۔ اس لیے ہم کہیں بھی ہوں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ نماز کے اوقات میں نماز ادا کرنی ہے، ذکر کے اوقات میں ذکر کرنا ہے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کے ذکر کو کرتے رہنا ہے، ہمیشہ اللہ کی یاد سے اپنی زبان کو تر رکھنا ہے، تبھی ہم اللہ کے نیک بندے بن کر اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ جو سارے واقعات، یہ جو سارے نبیوں کے قصے قرآن نے ہمیں سنائے ہیں، وہ کیوں سنائے ہیں؟ اس لیے تو نہیں کہ ہم مزے کریں، اس لیے سنائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے تھے، ان کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ ان کو اللہ نے انہیں اللہ جنت عطا کرے گا، ان سے اللہ راضی ہے۔ تو تم بھی اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، میری رضا چاہتے ہو، تو تمہیں میرے بندے سلیمان کی طرح، داؤد کی طرح، موسیٰ کی طرح بننا پڑے گا۔ اور ان لوگوں سے جب غلطیاں ہو جاتی تھی تو یہ اللہ سے سوری کر لیا کرتے تھے، ہے نا، اس کے لیے کوئی جواز نہیں پیش کرتے تھے۔ آپ دیکھیں اتنے بڑے نبی ہیں اور ان کی غلطی بتائی جا رہی ہے، اور ہم کیسے ہیں؟ ہماری اگر کوئی غلطی بتا دے تو ہمیں برا لگ جاتا ہے، ہماری ممی اگر ہماری کسی سے شکایت کر دے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے کہ یہ کیوں کہہ دیا آپ نے، ہے نا۔ تو انسان کو کیا چاہیے؟ ایک ہمبل انسان، ایک اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ جو اپنی غلطیاں ایکسیپٹ کر لے اور اسے درست کر لے۔ تو آپ دیکھیں انبیاء کے تمام قصوں میں ایک کامن چیز آپ نے یہ دیکھی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کی بہت تعریف کی ہے وہاں پر ان کی کسی نہ کسی غلطی کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم کتنے بھی اچھے ہوں، ہم سے بھی غلطیاں ہوں گی، اور ہم اس غلطی کو مان کے اس کی اصلاح کر کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تب ہم ایک نبیوں کی والی زندگی گزار کے دنیا سے انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے قرآن میں ایک بہت ہی جو آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ ایک اللہ، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندے اور جانوروں پر بھی حکومت حاصل تھی، تو ایک ہدہد نامی ایک پرندہ تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے انجینئر کا کام کرتا تھا۔ اس کا کام کیا تھا کہ جہاں کہیں پر بھی پانی ہو، وہ اس کے اندر اللہ نے وہ خوبی ڈالی تھی کہ وہ پتہ کر لیتا تھا کہ زمین میں کہاں پر پانی ہے، اور اس جگہ کی انفارمیشن وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر دیتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پھر وہاں جنوں کو بھیجتے تھے اور وہ ان کے حکم سے وہاں سے پانی کے لیے نہریں اور باقی جو کام پانی یہاں تک لانے کا کام ہوتا ہے وہ ان کے لیے انجام دیا کرتے تھے۔ تو ایک ہدہد کا واقعہ ہے اس میں موجود، جس میں واقعہ یوں ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں تشریف لائے، اپنے تخت پر بیٹھے، اور انہوں نے سارے اپنے جتنے ان کے منسٹرز تھے ان کا معائنہ کیا تو دیکھا کہ ہدہد دربار میں موجود نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اصولوں کے بھی پکے تھے، کیونکہ کوئی بھی بادشاہ بادشاہت نہیں کر سکتا، کوئی بھی لیڈر کسی بھی پوزیشن پر نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ کچھ اصول نہ بنائے اور ان اصولوں پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی مجبور کرے کہ وہ اس کی پابندی کرے۔ قرآن میں سورہ نمل میں اس کا ذکر ہے اور اس کا پورا واقعہ ہے جس کو آپ بہت اچھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جب پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کہ کیا سبب ہے، کیا معاملہ ہے کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آتا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے یا میں اسے نہیں دیکھ پا رہا ہوں؟
اگر وہ بلا وجہ بغیر کسی عذر کے غائب ہے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا میں اسے ذبح کر دوں گا، لیکن اگر وہ اپنے بارے میں اپنے لیٹ سے آنے کے یا نہ آنے کی وجہ کوئی صحیح وجہ بتا دے گا تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ پھر اتنے میں دیکھا کہ ہدہد اڑتا ہوا دربار میں حاضر ہوا، اور اس نے پھر کہا کہ اے بادشاہ، میں آپ کے پاس ایسی سچی خبر لایا ہوں کہ آپ بالکل اس کو جان کر آپ بالکل شاکڈ رہ جائیں گے کہ آپ کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ آپ کے ملک سے کچھ ہی فاصلے پر ایک ایسا ملک ہے، ایک ایسا شہر ہے جہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، مرد ہیں، اور اتنی بڑی بادشاہت کے وہ حاکم ہیں۔ اب یہاں پر ہدہد انہیں اپنے طور پر ایک بہت بڑی خبر دے رہا تھا کہ ایک ملکہ، ایک عورت ایک ملک پر حکومت کرتی ہے، اور اس کا ملک بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں، بہت بڑا ملک ہے، اور وہ اسے بہت اچھے سے چلا رہی ہے۔ لیکن اے بادشاہ، میں جس بات پر بہت زیادہ حیران ہوں وہ یہ ہے کہ وہ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ کے زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کیے ہوئے ہیں، آپ اللہ کے حکم کے مطابق یہاں پر حکومت کر رہے ہیں، لیکن قصہ یہ ہے کہ کچھ ہی دور کے فاصلے پر ایک ایسا ملک ہے جہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے اور دوسرے اس کے تمام لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کے ناک کے نیچے یہ کام ہو رہا ہے اور آپ کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اچھا، تو تم اب یہ کہانی میرے پاس لا کر اگر سنا رہے ہو تو میں اس پر یوں ہی یقین نہیں کر لوں گا، بلکہ میں اس کی تفتیش کراؤں گا، بلکہ میں اس کی تہ تک جانے کی کوشش کروں گا کہ کیا یہ واقعی سچی بات ہے۔ انہوں نے پھر ایک لیٹر ملکہ سبا کے نام لکھا، اور جس میں انہوں نے ملکہ سبا کو یہ لکھا، اور وہ لیٹر ہدہد سے کہا کہ اسے لے جا کر ملکہ سبا کے پاس ڈال آؤ۔ ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ پہلے لیٹر ایک جگہ سے دوسری جگہ پرندوں کے ذریعے بھیجے جاتے تھے، اور سارے ہی پرندے اس کام کو نہیں کرتے تھے، بلکہ کچھ خاص پرندے ہوتے تھے جو اس کام کو انجام دیتے تھے، اور یہ بہت پرانی بات بھی نہیں ہے۔ ہدہد سے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہی کام لیا، ایک لیٹر لکھا اور وہ ان کو دیا کہ یہ تم جا کے ملکہ سبا کے دربار میں اس کے تخت کے پاس ڈال آؤ، اور پھر چھپ کر دیکھنا کہ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ہدہد نے اس حکم کی تعمیل کی۔ ملکہ سبا ملک یمن کی ملکہ تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ تھے، ہے نا۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے ہم لوگوں کو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ تھے، اور ملکہ سبا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یمن کے سلطنت کی ملکہ تھی۔ تو ظاہر ہے اس وقت کے اعتبار سے یہ دوری کافی تھی۔ ملکہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اگر نہیں معلوم تھا تو یہ جینوین بات ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، تو ہدہد نے اس لیے ان کو یہ کہا کیونکہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وسائل بہت دیے تھے، اور اس وقت کے اعتبار سے حضرت سلیمان علیہ السلام منٹوں میں کہیں سے کہیں تک کا سفر کر سکتے تھے۔ تو اور بہرحال ہم سب جانتے ہیں کہ پرندے تو یوں بھی کر سکتے ہیں، آج بھی کر سکتے ہیں، پہلے بھی کر سکتے تھے۔ تو ہدہد فوراً ملکہ سبا کے دربار میں پہنچ گیا، اور اس نے وہ لیٹر ملکہ سبا کے طرف ڈال دیا۔ اس کے بارے میں قرآن میں اور اس لیٹر میں کیا لکھا ہوا تھا یہ ہم ملکہ سبا کے پڑھنے سے پڑھیں گے کہ ملکہ سبا نے جب وہ لیٹر کھولا تو انہوں نے اپنے جو ان کے منسٹرز تھے ان سے کہا کہ انی القی الیہ کتاب کریم، میری طرف ایک خط ڈالا گیا ہے جو کسی عزت دار انسان کی طرف لکھا گیا ہے، اور خط بھیجنے والے نے لکھا ہے انہ من سلیمان، کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ اور پھر خط کا مضمون انہوں نے پڑھ کر سنایا، اور وہ اتنا خوبصورت مضمون تھا۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا تھا وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، کہ وہ بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے۔ اللہ تعالی علیہ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ، کہ تم میرے ساتھ سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ بس اتنا سا لفظ، دو جملے، اور پوری بات واضح کر دی گئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں لکھا تھا کہ میں اتنی بڑی بادشاہت کا مالک ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں اور بہت ساری باتیں، کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے بس یہ لکھا کہ یہ لیٹر بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں،
یعنی میرے پاس جو بھی نعمتیں ہیں، جو بھی دولت، حکومت ہے، وہ سب میرے مہربان رب کی نعمت ہے جو مجھے عطا کی گئی ہے، اور میں اس رب کا بنایا ہوا بادشاہ ہوں۔ اس رب نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے، میری فرما برداری سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ایک لفظ میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساری بات مکمل کر دی، اور دوسرا یہ کہ اور ان کو حکم بھی دے دیا، یعنی اپنی ان کے اندر جو پاور تھی اس کو بھی انہوں نے شو کر دیا، لیکن الفاظ کتنے پیارے تھے کہ انہوں نے کہا کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرنا اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ، یعنی ماتحتی قبول کر لو، مسلمان بن جاؤ، اللہ کو رب تسلیم کر لو۔ اب یہ لیٹر پڑھ کے ملکہ سبا کو احساس ہو گیا، اسی لیے اس نے اپنے سرداروں سے کہا انی القی الیہ کتاب کریم، کہ میرے پاس ایک باعزت انسان کی طرف کا لکھا ہوا کچھ ایک خط موصول ہوا ہے۔ تو پھر اس نے اپنے سرداروں سے کہا، وزیروں سے کہا کہ اے میرے سرداروں، تم مجھے اس معاملے میں مشورہ دو، ہے نا۔ وہ ایک سمجھدار علماء لکھتے ہیں کہ عورتوں کو جو لوگ بھی کم عقل، کم فہم سمجھتے ہیں، ان کے لیے ملکہ سبا میں بہت بڑی نشانی ہے، اور خود عورتوں کے لیے بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا، تو انہوں نے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کیا ہوگا، انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو سمجھا ہوگا، اور اتنی بڑی حکومت کو چلانا کوئی آسان کام نہیں۔ آپ کے اندر پیشنس ہونا چاہیے، آپ اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچ سکتے ہو، ان کے کام کیسے آ سکتے ہیں، ان کے لیے کیسے کام کر سکتے ہیں۔ عورتیں سب سے زیادہ اگر کام نہیں کر پاتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنے بارے میں سوچتی ہیں، ہے نا۔ تو میرے جتنی بچیاں ہیں یہاں، وہ اپنے بارے میں سوچنے سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کریں گی، تبھی وہ بڑی لیڈر بن سکتی ہیں۔ دیکھیں، جب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے میرا برتھ ڈے کسی کو یاد نہیں رہا، ممی نے تو مجھے تو زیادہ پیار ہی نہیں کیا، بھائی کو پیار کیا، تو یاد رکھیں ایسے لوگ کبھی لیڈر نہیں بنتے۔ لیڈر بننے کے لیے انسان کو بڑا سوچنا پڑتا ہے، تو لڑکیوں کو بڑا سوچنا ہے، تبھی آپ بڑی بنیں گی۔ جب تک آپ دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتی رہیں گی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دوسروں کے آگے منہ تکتی رہیں گی، تو ظاہر ہے منہ تکنے والوں کو تو بھیک ہی ملتی ہے نا، وہ دینے والے تو نہیں بن سکتے۔ تو جب تک دوسروں کے بارے میں سوچنا نہیں شروع کریں گے، ہم بڑے نہیں بن سکتے، ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیشہ دوسروں کے لیے سوچنا ہے آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ تو ملکہ سبا نے ان لوگوں سے کہا کہ تم مجھے مشورہ دو۔ اب دیکھیے اس میں کتنی حکمت تھی کہ ان کو پتا تھا میں ملکہ ہوں، ڈیسیزن مجھے لینا ہے، لیکن مشورہ میں سب سے لوں گی، تاکہ مجھے ہر ایک کی تھاٹ کا، ہر کوئی اس خط کو کس اینگل سے دیکھ رہا ہے، یہ مجھے ساری باتیں پتا چل جائیں۔ اور ہوا بھی یہی، سرداروں نے کہا کہ اے ملکہ، آپ اگر کہیں گی کہ اس سے لڑائی کرنی ہے تو ہم لڑنے کو تیار ہیں، ہم بہادر ہیں، ہم آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن اصل فیصلہ آپ ہی کو لینا ہے۔ تو پھر ملکہ سبا نے کیا کہا کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ میں اس کے ساتھ کچھ ایسے معاملات کروں جس سے مجھے پتا چل جائے کہ یہ واقعی اللہ رب العالمین کو مانتا ہے، یا پھر یہ میری حکومت پر قبضہ کر کے اور اپنی حکومت میں میری اس حکومت کو بھی شامل کر لینا چاہتا ہے، جیسا کہ زیادہ تر بادشاہ چاہتے ہیں۔ تو ملکہ سبا نے اس کے لیے کیا حکمت کی کہ انہوں نے بہت سارے تحفے، تحائف، کیونکہ وہ بہت عظیم بادشاہت کے مالک تھی، اور ہدہد نے بھی آ کے یہی کہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ اس کا تخت اتنا عالی شان ہے اور وہ اتنی عالی شان ملکہ ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ تو یہ ملکہ سبا نے بہت قیمتی سامان حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیا، تاکہ وہ پتہ کر سکیں کہ یہ کیسے بادشاہ ہیں، ان کو مال دولت کی ہوس ہے جیسے کہ زیادہ تر بادشاہوں کو ہوتی ہے، یا پھر کوئی اور مقصد ہے ان کی زندگی کا۔ اور ہوا بھی جب سلیمان علیہ السلام کے پاس پورے ہیرے جواہرات اور سارے تحفے، گفٹس پہنچے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا، میں نے تو لیٹر یہ دیا تھا کہ تم سرکشی نہ کرو اور میرے پاس مسلمان بن کر آ جاؤ، تو اس نے مجھے مال دولت سے خریدنا چاہا۔ وہ کیا سمجھتی ہے کہ مجھے میرے پاس مال دولت بھیج دے گی تو میں اپنی بات سے پیچھے ہو جاؤں گا؟ ایسا ہرگز بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ مال دولت واپس لے جاؤ اور ملکہ سے کہو کہ وہ میرے سامنے حاضر ہو۔ اب
یہ جب سارے گفٹس واپس ہو گئے تو ملکہ سمجھ گئی کہ یہ وہ بادشاہ نہیں جسے حکومت کا یا مال دولت کا لالچ ہو، یہ کچھ اور ہے، اس کا پیغام کچھ اور ہے۔ اور پھر جب یہ کہہ دیا کہ وہ حاضر ہو تو اب حاضر ہونا ان کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد بھی ایک بہت مزیدار واقعہ ہے کہ جب ملکہ سبا نے سفر کرنے کا ارادہ کیا اور وہ وہاں سے چلی تو ظاہر ہے ملکہ سبا کو تو اللہ نے ہوا پر حکومت نہیں عطا کی تھی، تو ملکہ سبا کو تو گھوڑے گاڑی کسی بھی چیز سے آنا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ ملکہ سبا کے آنے سے پہلے کون ہے جو اس کا تخت یہاں لے آئے؟ تو ایک جن نے کہا میں ایسا کام کر سکتا ہوں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جن ہی تھا جس کو اللہ نے علم بھی عطا کیا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ ایک انسان تھے جن کو اللہ نے علم عطا کیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اس کے تخت کو پلک جھپکتے ہی میں یہاں پر لا سکتا ہوں۔ اور پھر ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ لیکن اتنی بڑی جادو، اتنا بڑا کرامت دیکھ کر کے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس انسان کی تعریف نہیں کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میرے رب نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی ہیں، کہ مجھے ایسے لوگ عطا کیے ہیں جو پلک جھپکتے میرے لیے اتنے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، ہے نا۔ اور ہم کیا ہو جاتے ہیں، کسی کی بھی ٹیلنٹ کو دیکھ کے، کسی کی بھی عبادات، کسی کی بھی دعا اگر قبول ہو جاتی ہے، کسی نے اگر ہمارے لیے دعا کی اور قبول ہو گئی تو ہم اس انسان کے فین ہو جاتے ہیں، ہمارے دل میں اس انسان کے لیے عقیدت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن نبیوں نے ہمیں سکھایا کہ اس انسان کے لیے ہمارے دل میں عقیدت نہیں بلکہ اللہ سے عقیدت ہماری اور مضبوط ہونی چاہیے۔ اس انسان کی ہم اتنی ہی رسپیکٹ کریں گے جتنا کرنے کا ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے نا، کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہر انسان کے اندر اچھائی کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی ہیں، اس کے اندر بہت ساری اگر خوبیاں ہیں تو کچھ کمیاں بھی ہوں گی، ہے نا۔ اور اس سے اس انسان کا ہی فائدہ ہوتا ہے کہ جب کبھی ہم اسے کچھ غلط کرتے دیکھ لیتے ہیں یا اس سے کبھی کچھ فیصلہ غلط ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ یاد رہتا ہے کہ او اچھا یہ بھی تو انسان ہے، تو اس سے غلطی ہو سکتی ہے، ورنہ ہم عقیدت کے اس مقام پر اسے بٹھا دیتے ہیں کہ جب اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمیں بہت تکلیف پہنچ جاتی ہے اور پھر ہمارا ایمان کا لیول ہی خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہماری غلطی تھی، ایمان کا سارا معاملہ ہمیں اللہ سے کرنا ہے نا، ہمیں اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے، اور اللہ کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی زیادتی نہیں، کوئی نقص نہیں اللہ کی ذات میں، اللہ تو تمام نقص سے پاک ہے۔ تو جب ہم اللہ کی طرف لو لگائیں گے تو ہمیں کوئی ہارم نہیں پہنچے گا، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی یا کوئی ہمارے عقیدے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کی ذات تو مکمل ہے، الحمدللہ۔ تو یہ تخت یہاں آ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، اور جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا گیٹ پر استقبال کر رہے ہیں تو انہوں نے دور سے تخت کو دکھایا اور ملکہ سبا سے کہا کہ یہ تخت تمہیں کیسا لگتا ہے، کیا یہ تمہارے تخت جیسا ہے؟ تو ہاں، لیکن اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس میں کچھ چینجز کروا دیے، یعنی میں بھی کچھ ہیرے جو لگے ہوئے تھے وہ نکلوا دیے، اس کی جگہ کچھ اور لگوا دیا، کچھ تھوڑی سی چینجز کروا دی کہ ہو بہو اس کے تخت اسے اس کا اپنا تخت نہ لگے لیکن ڈاؤٹ بھی ہو کہ یہ میرا ہے نا۔ اور وہ ان کی ذہانت کو چیک کرنا چاہتے تھے کہ وہ کتنی ذہین ہے، کیونکہ چینجز ایسے تھے کہ وہ واضح طور پر پتا چل رہے تھے کہ اس میں بدلاؤ کیا گیا ہے۔ تو جب ملکہ سبا آئیں اور حضرت سلیمان نے انہیں تخت دکھایا تو کہا کہ کیا یہ تمہارے تخت جیسا ہے؟ تو ملکہ سبا نے کہا ایز اٹ از تو نہیں، ہاں لیکن اس جیسا لگتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھ آ گیا کہ یہ لیڈی عقل مند ہے، جلد باز بھی نہیں ہے کہ فوراً سے کہہ دے نہیں میرا تو ایسا نہیں ہے، اور پھر بعد میں دیکھے کہے او اچھا ہاں لگ تو رہا ہے ویسا۔ ایسا نہیں کیا ملکہ سبا نے۔ ملکہ سبا نے ایک ہی بار میں اس کو غور سے دیکھا اور کہا ایز اٹ از تو نہیں لیکن ہاں کچھ میرے تخت جیسا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تشریف لائیں، اندر آئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا جو فرش تھا
وہ ایسا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ پانی پر ہے. اس کے اوپر اتنی شفاف شیشہ مرر لگا ہوا تھا کہ کسی کو گمان ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ اس کے اوپر کوئی مرر ہے، کوئی فرش ہے اور اس پر چلا جا سکتا ہے. ان کے لوگوں کو تو پتا تھی یہ بات، اس لیے وہ لوگ چل لیتے تھے، پر ملکہ سبا تو نئی آئی تھی، اسے تو نہیں پتا تھا کہ یہ فرش ہے. اسے لگا یہ تو پانی ہے اور پانی میں وہ اپنے پیر رکھے گی تو اس کے کپڑے گیلے ہو جائیں گے. اور انہوں نے اپنے کپڑوں کو اٹھا لیا تھوڑا سا، جیسے لڑکیاں عموماً اپنے گاؤن اٹھا لیتی ہیں کوئی گندی چیز ایسی جگہ ہوتی ہے. تو جب انہوں نے یہ اپنا گاؤن اٹھا لیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس پر چلو، یہ فرش ہے اور یہ وہ نہیں ہے، مطلب اس سے تمہارے پیر گیلے نہیں ہوں گے. تو ملکہ سبا نے ملکہ سبا کو احساس ہو گیا کہ یہ تو کسی اور ہی مالک کا ماننے والا اور اتنی عظیم بادشاہت کا مالک ہے. تو یہ جس رب کے بارے میں مجھے بتانا چاہتا ہے وہ کوئی اور ہی بات ہے، اور میں نے تو بہت ظلم کر لیا ہے اپنے آپ کے ساتھ کہ میں اس رب کی بادشاہت کو سمجھ ہی نہیں پائی جس رب نے ہم انسانوں کو یہ عظیم بادشاہت عطا کی ہے. اور پھر ملکہ سبا نے اللہ سے مغفرت کی دعا کی اور فرمایا ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار بنتی ہوں. اور اس طرح سے ملکہ سبا نے سرنڈر کیا کس کے آگے؟ اللہ رب العالمین کے آگے. تو اللہ کے بندوں کو یہی چاہیے کہ جب آپ کسی چیز سے امیزڈ ہو جائیں تو اس کی نہیں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کیا کریں، کہا کرے او مائی گاڈ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے، کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ ٹیلنٹ عطا کیا ہوا ہے نا. انشاءاللہ تعالیٰ تو میرے بچے آئندہ سے جب وہ اپنے اندر بھی کوئی ٹیلنٹ محسوس کریں گے تو اس کا کریڈٹ اللہ رب العالمین کو دیں گے، اور جب دوسروں کے اندر بھی محسوس کریں گے تو اس وقت بھی اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کریں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ تم کتنی خوبصورت ہو، کہیں گے اللہ نے تمہیں کتنا خوبصورت بنایا ہے. یہ نہیں کہیں گے تمہاری آواز کتنی پیاری ہے، کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں کتنی پیاری آواز عطا کی ہے نا. تو اپنی ہر خیر کا رشتہ کس سے جوڑنا ہے ہمیں؟ اللہ رب العالمین سے. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، تو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے لوہے اور تانبے دونوں کو مسخر کیا. اور تانبے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے سلیمان کے لیے تانبے کے چشمے جاری کر دیے، وہ اس میں سے جو چاہتا تھا جنوں سے بنواتا تھا. اتنی زیادہ نعمتیں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی. اور اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عقل اور فہم بھی بہت عطا کیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس مطلب عقل مندی کے کا بھی دو واقعہ قرآن میں موجود ہے، قرآن میں ایک اور حدیث میں ایک موجود ہے. اس میں سے ایک کھیتی کا واقعہ ہے جو بہت ہی وہ ہے، مطلب انصاف، اتنا اچھا ججمنٹ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ ہمیں ضرور اسے سننا چاہیے. کہ ایک بار ایک کھیتی کا مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا، اور اس وقت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں دربار میں رہا کرتے تھے، وہ دونوں موجود تھے. لیکن اس دن حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے کسی کام سے، تو جو وہ تھا کیس آیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص کی کھیت کو کسی کی بکریوں نے چر لیا تھا. کسی کا کھیت تھا اور اس کے سامنے کسی کا گھر تھا جس کے پاس بہت ساری بکریاں تھیں. وہ اپنی بکریوں کو ہمیشہ باندھ کر رکھتا تھا، لیکن ایک دن وہ باندھنا بھول گیا، دروازہ بند کرنا بھول گیا، واٹ ایور کچھ بھی ہوا کہ وہ بکریاں نکل کر گئیں اور اس کے پوری فصل کو اس نے تباہ کر دیا. اب یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس میں آیا، عدالت میں آیا. اور آپ سب کو پتا ہے کہ بادشاہ جج بھی ہوتا ہے، قاضی بھی ہوتا ہے، اور وہ فیصلے بھی کرتا ہے. تو جب یہ فیصلہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بکری والے کا قصور ہے کہ وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا، تو اس لیے یہ اس کا حرجانہ بھرے گا اور سارا کا سارا قصور اس کا ہے، اور یہ فیصلہ ہو گیا.
جب یہ لوگ دونوں واپس جا رہے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے تھے، ان کے سامنے بھی یہ واقعہ آیا اور ان کو فیصلہ بھی بتا دیا گیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو واپس لائے اور حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں ان کے کیس کی دوبارہ سنوائی کروں اور کچھ اور فیصلہ کروں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر فیصلہ مطلب مجھے لگے گا کہ انصاف پر مبنی ہے تو میں اپنے فیصلے کو رد کر دوں گا، تمہارے فیصلے کو جاری کر دوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ زمین اس بکری والے کو دے دیں اور بکریاں اس زمین والے کو عطا کر دیں. جب تک بکری والا زمین کو وہ کرے گا، بیج ڈالے گا، پانی ڈالے گا، اس کی کیئر کرے گا، تب تک زمین والے کے پاس وہ بکریاں رہیں گی اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، اس کے دودھ سے اپنا گھر چلاتا رہے گا. اور جب کھیتی لہلہا جائے گی تو زمین والے کو اس کی زمین واپس کر دی جائے اور بکری والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائے. اس طریقے سے تب جا کر اس زمین والے کا جو اس کا نقصان ہوا ہے وہ پورا ادا ہو سکتا ہے. ادروائز آپ کچھ بھی فیصلہ کر لیں، اس کا وہ نقصان ادا نہیں ہو سکتا. حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا اور اللہ نے اس فیصلے کو قرآن میں درج کیا اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس معاملے کا فیصلہ اسے یہ جو سجھایا تھا، اتنا اچھا فیصلہ وہ اللہ نے انہیں سجھایا تھا. تو اللہ نے ہمیں انڈائریکٹلی یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے ذہنوں میں جتنی تدبیریں، جتنے آئیڈیاز آتے ہیں اور جتنے اچھے آئیڈیاز آتے ہیں، ان سب کا تعلق اللہ رب العالمین کی نعمت سے ہے. اللہ تمہیں وہ آئیڈیا عطا کرتا ہے جس کو تم اس پر عمل کرتے ہو اور کبھی نام اور کبھی پیسہ اور کبھی اسٹیٹس پا لیتے ہو، ہے نا. تو ہمیں کبھی بھی کوئی اچھا آئیڈیا آئے اس پر بھی ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عورتوں کے پاس ایک ایک بچہ تھا اور وہ دونوں کھیت میں کہیں کام کر رہی تھی. ایک بڑی عورت کا بچہ ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا اور اس نے اسے چیر پھاڑ دیا. اب بڑی عورت نے جھٹ چھوٹی عورت کا بچہ اپنی گود میں لے لیا اور یہ کہنے لگی کہ یہ میرا بچہ ہے، اس کے بچے کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے. اب یہ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان کے سامنے اس واقعے کو رکھا گیا. تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام، اس وقت بھی داؤد علیہ السلام موجود تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس معاملے کا فیصلہ کروں. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اگر صحیح ہوا تو میں مان لوں گا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ بچہ اپنے ہاتھ میں لیا اور چاقو نکالی اور کہا میں ایسا کرتا ہوں، اس بچے کے دو حصے کر دیتا ہوں، ایک حصہ تم رکھ لینا اور ایک حصہ اس چھوٹی عورت کو دے دینا. بڑی عورت اس بات کے لیے تیار ہو گئی کیونکہ ظاہر ہے بادشاہ کا فیصلہ تھا، وہ کیسے منع کر سکتی تھی. لیکن چھوٹی عورت چلا پڑی اور اس نے کہا آپ اسی ہی وہ پورا بچہ اسے عطا کر دیں لیکن بچے کو زندہ رہنے دیں. اور پوری درباری اس بات کو سمجھ گئے کہ چھوٹی عورت کا ہی بچہ ہے، بڑی عورت اس پر غلط کلیم کر رہی ہے. اور اس طریقے سے یہ فیصلہ اتنے انصاف پر مبنی اور اتنے کم وقت میں حل کر لیا گیا. اور یہ بھی آئیڈیا انہیں کس نے عطا کیا تھا؟ اللہ نے انہیں عطا کیا تھا. تو اس طریقے سے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں، جنوں، انسانوں، ہوا، ان سب پر حکومت عطا کی اور ان کے ذہن کو ایک بہترین، عقل مند، انٹیلیجنٹ، ذہین انسان بنایا تھا اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا بھی کی تھی، 3 دعا کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہ اے اللہ میرا جو بھی دنیا میں میں فیصلہ کروں وہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو. یہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، اس لیے وہ جو بھی فیصلہ کرتے تھے وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوا کرتا تھا. اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی ہدایت، اپنے نیک عمل، ہر کام کے لیے اللہ سے دعا کر لینی چاہیے. اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کی. دوسری دعا اللہ سے انہوں نے یہ کی کہ مجھے ایسی حکومت ملے، ایسی حکومت عطا کر جو اس کے بعد تو کسی اپنے بندے کو نہ دے اور نہ کبھی دیا ہو تم. تو دنیا گواہ ہے کہ اللہ نے نہ اس سے پہلے کسی کو ایسا بادشاہ بنایا جو جن، انسان، پرندے، چرند ہر ایک کا بادشاہ ہو، اور نہ آگے کسی کو ایسی حکومت ملے گی. تو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو بھی قبول کیا.
لیکن تیسری دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ یہ دعا سلیمان علیہ السلام سے روک دی گئی اور مجھے یہ دعا عطا کی گئی. اور وہ دعا کون سی ہے؟ اب آپ سب مسکرا رہے ہوں گے کہ یہ دعا تو انڈائریکٹلی پھر ہماری ہوئی. اور وہ دعا کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی کہ جو کوئی بھی شخص مسجد اقصی میں داخل ہو اس میں خوش و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے اور جب وہ یہاں سے نکلے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کہ جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو. تو اللہ نے یہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کی روک دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو عطا کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہوئی. اللہ نے حرم کو وہ مقام عطا کیا کہ وہاں جو کوئی بھی خلوص نیت کے ساتھ جائے گا، اللہ کی عبادت کرے گا اور اس کے طریقے پر کرے گا تو اللہ نے چاہا تو اسے اپنی رحمت سے ایسا گناہوں سے پاک کر دے گا کہ جیسا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. الحمدللہ، ہے نا. تو اللہ نے بے شمار نعمتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی، لیکن ہمارے لیے فخر کی کیا بات ہے کہ وہ ہمارے نبی ہیں، وہ ہمارے اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور ہم سب ان کو جانتے ہیں، ہم سب ان کو نبی مانتے ہیں. اتنا گریٹ بادشاہ ہمارا نبی تھا، الحمدللہ، ہے نا. پھر اس طرح سے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک بہت بڑا کام لیا اور وہ یہ کہ مسجد اقصی کی دوبارہ بہت بڑے ایریے میں تعمیر کروائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے. مسجد اقصی کو سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن وہ جب بہت سارے بادشاہوں کے حملے ہوئے تو اس میں یہ مسجد برباد ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی. پھر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کو بنانے کا حکم دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے اس کی تعمیر کروائی، ہے نا. جنوں کے ذریعے اس مسجد کو بنایا گیا. لیکن اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہت عطا کی، اتنے دنیا میں اتنی تمام نعمتیں عطا کی، لیکن آخر میں موت میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دنیا میں تمام لوگوں کے لیے عبرت رکھی. اور وہ کیا تھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کی تعمیر کروا رہے تھے، اسی دوران اللہ نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح کو قبض کر لے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ وہ مسجد کی تعمیر شروع کریں اور خود ایک عصا پر ٹیک لگا کر ان کی پہرے داری کرنے لگے تاکہ جن صحیح ڈھنگ سے کام کریں. 2 مہینے مسلسل مسجد کی تعمیر ہوتی رہی اور حضرت سلیمان علیہ السلام وہیں پر کھڑے ان کی پہرے داری کر رہے تھے. اور لیکن اسی دوران اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لے، اور فرشتہ روح قبض کر کے چلا بھی گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے، لیکن جسم آپ کا اسی طرح عصا پر ٹکا ہوا کھڑا رہا، آنکھیں کھلی ہوئی تھی. اس لیے جنوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے ہیں. تو جن لوگوں کو بھی یہ سمجھ آتا ہے کہ جنوں کو اللہ نے علم غیب دیا ہوا ہے، ان کے لیے بھی یہاں پر کھلی انفارمیشن ہے کہ اللہ نے جنوں کو کوئی ایسا علم نہیں عطا کیا جو غیب سے تعلق رکھتا ہو. اگر پتا ہوتا تو جن کیا یہ پتا نہ کر لیتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں؟ جن مسلسل کام کرتے رہے لیکن وہ جا کے چیک بھی نہیں کر سکتے تھے، حالانکہ انہیں ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ یہ 2 مہینے مسلسل ہماری پہرےداری کیسے کر پا رہے ہیں. اور قصص الانبیاء میں درج ہے کہ ان کا جو خلیفہ تھا، جو ان کے بعد کا منسٹر تھا، اس نے جب آ کے دیکھا، چیک کیا تو اسے پتہ چل گیا کہ حضرت سلیمان وفات پا چکے ہیں. اس کے باوجود انہیں یہ بات پتا تھی کہ یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا حکم ہے. اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام یوں ہی کھڑے رہے یہاں تک کہ مسجد اقصی کمپلیٹ ہو گئی. اور پھر جب جن آئے ان کے پاس یہ انفارم کرنے کہ مسجد اقصی بن کے تیار ہو گئی ہے، اور انہوں نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو چھوا تو وہ گر گئے، اور وہ جو عصا تھا ان کا وہ ٹوٹ کے گر گیا، کیونکہ دیمک نے پورے عصا کو چاٹ لیا تھا. اور اگر دیمک نے اسے چاٹا نہ ہوتا تو جن کبھی بھی نہیں سمجھ پاتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. وہ ان کو بتا کے بھی چلے جاتے کہ ہم نے مسجد تعمیر کر دی ہے، اور کوئی اور کام کرنا شروع کر دیتے، ہے نا.
تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات میں بھی ہمارے لیے بہت بڑی نشانی رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بہت بڑی عزت اور مرتبہ عطا کر سکتا ہے، جس سے جو چاہے کام لے سکتا ہے۔ یہ ساری قوت اللہ کے اختیار میں ہے، بندوں کو وہی اختیار اللہ عطا کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جس کو جتنا عطا کر دے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر کچھ کہتے ہیں 105 سال رہی، کچھ کا کہنا ہے کہ وہ 50 سال تک ہی زندہ رہے۔ بہرحال ان کے بعد ان کا بیٹا رجعام بادشاہ ہوا، لیکن وہ نبی تھے یا نہیں اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور ان کی حکومت، ان کے بیٹے کی حکومت 70 سال تک رہی۔ اس کے بارے میں بھی ہمیں بنی اسرائیل کی ان لوگوں کی یہود و نصارہ کی کتاب سے پتہ چلتا ہے، لیکن اس کی حکومت کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت دوبارہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہونی شروع ہو گئی۔ تو یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی سٹوری مکمل ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو سٹوری تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن آپ لوگ اسے سن لیجئے گا۔ انشاءاللہ اس کے کوشچن آنسر ہم کلاس میں کریں گے۔ جمعہ کے دن آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئی سٹوری کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔